السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ایجیٹیشن بالکل نہیں کر رہی، یا تو وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں یا پھر بیک ڈور پہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیک ڈور پہ بات چیت کر رہے ہیں اور ستمبر تک خاموش رہنے کا کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پٹرول بم ایک دفعہ پھر حکومت کی طرف سے پاکستانیوں پہ گرایا گیا ہے۔ نہ تو بھارت میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، نہ بنگلہ دیش میں 16% بڑھی ہیں، پاکستان میں 61% تک ان کو کیوں بڑھایا گیا ہے؟ ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر، یہ جو لیڈرشپ کر رہی ہے اس ٹائم؟ یہ ایک ذرا پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس کو اس طرح کہنا کہ وہ سارے کمپرومائز ہیں، یہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر لوگ احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں تو اچکزئی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ اچکزئی صاحب کا انتخاب تو انہوں نے اس لیے کیا، عمران خان صاحب نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں۔ ان کی تو ایک محدود سیاست ہے قوم پرستانہ اپنے علاقے میں، پشتون بیلٹ میں، جہاں مولانا فضل الرحمان ان کے حلیف ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا انتخاب انہوں نے کیا ہے وہ ذاتی طور پہ خواہ اچھے آدمی ہوں، بیرسٹر گور ہیں یا راجہ سلیمان اکرم ہیں، تو وہ عوامی رہنما نہیں ہے۔ عوامی رہنما ہر آدمی نہیں بن سکتا، اور مدت بننا ہو تو مدتوں میں بنتا ہے۔ بالکل میں تو ان کی دیانت پہ شبہ کرنے کی میرے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا مزاج مختلف ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض کمزور لوگ ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب تو وہی کرتے ہیں جو ان سے خان صاحب کہتے ہیں، بالکل سر۔ لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلہ سہیل آفریدی صاحب نے نہیں کرنا۔ اب خان صاحب اور ان کی بہنیں سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ہمارے جیسا ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہیں وہ شعور کی سطح کبھی اتنی بلند پاکستان میں نہیں ہوئی کہ دو طرح سے یہاں حکومتیں بدلتی ہیں، سسٹینڈ ایجیٹیشن سے، وہ 77 میں جیسے ہوا تھا، بالکل سر۔ اور موقع پر بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف بھی، مشرف کے خلاف بھی، لیکن وہ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف تھیں، اور مشرف کے زمانے میں ایسی پابندیاں بھی نہیں تھیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ بھوک اور بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں، 50,000 آدمی گرفتار ہوئے ہیں، پارٹی کے لوگ توڑ لیے گئے ہیں، الیکشن کے نتائج بدل دیے گئے ہیں، انتخابی نتائج جو ہیں وہ اپنا تبدیل کیا گیا، انتخابی مہم چلانے نہیں دی گئی، عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے، پولیس یلغار کرتی ہوئی آئی ہے۔ وہ اسد عمر صاحب نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 50,000 کارکن گرفتار ہوئے، یعنی کچھ ہوئے، کوئی رہا ہو گیا، کچھ پکڑے گئے۔ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں، پھر یعنی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ سختی بہت ہے، اور معاملات بظاہر حکومت کے ہاتھ میں، لیکن حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت یہ تو دیکھیے نا، جو ترمیم آ رہی ہے اس میں اپنا کسی کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے اس کا۔ جن لوگوں کو منظور کرنی ہے اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس اس کا مسودہ ہی نہیں ہے، بہت سختی ہے۔ اور میڈیا آپ کو پتہ ہے حالت کیا ہے، یعنی سونو ٹی وی سے کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ آدمی نکال دیے گئے، اور دنیا ٹی وی سے بھی لوگ نکال دیے گئے، اور نکالے نہیں تو کیا کریں؟ مطلب یہ کہ لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، سرکاری اشتہاروں پہ انحصار ہے، سرکاری اشتہار بھی غالباً اب کم ہو گئے ہیں، بالکل سر۔ اور لے دے کے ایک اخبار رہ گیا ڈان، اور وہ بہت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، تو میڈیا نے بھی سرنڈر کر دیا۔ یہ ایسے مواقع آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ بالکل۔ ہاں جی، جی۔ صدیوں تک شیعہ علماء جو ہیں فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے، وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ جی امام مہدی آئیں گے تو حالات ہوں گے۔ خمینی آیا، اس نے کہا امام مہدی کے انتظار بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کا یہ ان کے یعنی فلسفی یہی ہے کہ وہ دنیا بدل جائے گی۔ اہل سنت میں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو لیکن یہ جدوجہد کیوں نہ کی جائے؟ اچھا، پھر اس نے تعلیم عام کی، 36% ایجوکیشن ریٹ تھا، میں بار بار کہتا ہوں، اب 97% ہے۔ ہائر ایجوکیشن پہ توجہ دی، قوم کو شہادت کا تصور دیا جو اس میں بہت راسخ ہو گیا ہے، قوم کو موبلائز کیا، اور ایک سسٹم بنایا جیسا بھی ہے، اس سسٹم پہ اعتراضات بھی ہیں۔ بھئی قوم میں تو قوم کو تو کوئی تیاری کرائی ہی نہیں گی، پارٹی کی تنظیم ہی نہیں ہے۔ بالکل سر۔ پارٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، مثلا عباس بپی ہے جس کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اس کے ہر وقت ہم دیکھتے ہیں وہاں، خیر جو لوگ وہاں ہیں وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں،
ہر وقت ان کے برکر جو ہیں اس پہ عدم اعتماد کرتے رہتے ہیں. ایسے اور بہت سے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ خان صاحب نے کیا ہے نا. خان صاحب جو ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور جلد اعتبار کر لیتے ہیں. وہ جو انسانی نفسیات ہوتی ہیں، جیسا میں ہوں ویسا دوسرا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں چیٹ نہیں کرتا تو اور بھی نہیں کریں گے. اور بہت سے لوگ ملے ہوئے بھی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں. زیادہ تر لوگ کمزور ہیں اصل میں، ہمت نہیں پاتے جیلیں بھگتنے کی تکلیف اٹھانے کی. بنیادی طور پر خان صاحب کے خاندان یعنی وہ اور ان کی بہنیں اور باقی لوگوں کے انداز فکر میں فرق ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. میں تو بالکل اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، بیرسٹر غور کسی کی نیت میں شبہ نہیں کرتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ویسے ہوگا نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے. یعنی وہ وعدہ کر لیں گے تو وعدے پہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ وہ عمل کریں گے. بالکل سر. البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، بالکل. شہباز شریف کیا ڈیلیور کریں گے؟ بالکل سر. جو آدمی کہتا ہے کہ نوبل پرائز دینا چاہیے، کس کارنامے پر؟ ہاں جی. ڈونلڈ ٹرمپ کو کس کارنامے پر نوبل پرائز دینا چاہیے؟ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام میں مدد کرنے پر، ایران میں سکول پہ وہ اپنا میزائل پھینکنے پر، بچیاں 167 بچیوں کی شہادت پر، کس چیز پہ دینا چاہیے؟ تو یہ کیا. اور وہ محترمہ مریم جو ہے ان کو تو تجربہ ہی نہیں ہے حکومت کا. بالکل. سندھ میں کرپشن اس طرح ہے کہ کرپشن بالکل ایسے ہے جیسے ایک معمول کی چیز ہے، جیسے آدمی چائے پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے. ان کے نزدیک یہ کوئی خرابی اس میں ہے ہی نہیں. دولت کے انبار ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو. ویسے تو لوٹ مار میں نون لیگ بھی کم نہیں ہے، کسی کے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے کسی نے زیادہ کی ہے. یہ کرپٹ انکمپیٹنٹ لوگ آپ دیکھیے 104 یہ فیملی سوٹس ہیں اس میں ارکان اسمبلی کے اور سینیٹرز کے. بالکل. اور کتنا 1 ارب 90 کروڑ کتنے لوگ کوئی 400 اے سی خریدے جا رہے ہیں. ہاں جی. اور کتنی سہولتیں. حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنا اس کے لیے تعیش ہے. شوگر ملیں کس کی ہیں؟ بجلی کمپنیاں کس کی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سیمنٹ فیکٹریاں کس کی ہیں؟ سیاستدانوں کی ہیں. اپنا خاص طور پہ شوگر ملیں. اور یہ 1700 ارب روپے ہر سال دیے جاتے ہیں بجلی کمپنیوں کو. بنگلہ دیش سے انڈیا سے نرخ دگنے سے زیادہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کرپشن کی وجہ سے ہے. نہیں منشا صاحب بجلی تو نہیں بناتے اس طرح شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے بجلی تو بناتے. کب تک لوگ انہیں برداشت کریں گے؟ کب تک اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں کب تک سر پہ بٹھائے گی؟ لہذا تبدیلی تو آئے گی. مگر یہ ہے کہ دیکھیے سندھ میں اور پنجاب میں لوگ نہیں نکلتے. اس کی وجوہات جو بھی ہیں، اور گالیاں دینے سے نہیں نکل آئیں گے. یہ بعض لوگوں کا وتیرہ ہے کہ پنجاب کو گالی دو، سندھیوں کو گالی دو. اور گالی دینے سے کیا ہوگا؟ ایک لوگوں میں شعور پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، متحرک کیا جاتا ہے بائی دیئر اون ایگزامپل. لیڈروں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے سوائے عمران خان کے. عمران خان اگر باہر ہو تو وہ اگر تو اس سے بسات ان کے لپیٹ کے رکھ دے. بالکل سر. حالات کے مطابق حکمت عملی نہیں بنائی ہے پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا سارا بوجھ جو ہے نا، وہ آج کسی نے ٹویٹ کیا کہ غریبوں سے چھینو اور امیروں کو دو. یہ ایک پالیسی ہے. جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لیں گے، تاجر جو ہیں وہ ایف بی آر کو رشوت دیں گے، ٹیکس سے بچ جائیں گے. بہت سے لوگ 1 پیسہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. آدھی معیشت کالی ہے. اچھا آپ کی قرضے لے لے کے آپ ملک چلا رہے ہیں. 1 لاکھ انجینئر ملک میں بے روزگار ہیں. وہ ہو نہیں رہی ہے، سرمایہ کاری ہو رہی نہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری کیا مقامی منی لانڈرنگ ہو رہی. خود وزیر داخلہ نے کہا ہو رہی ہے. وہ ہو رہی ہے تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ پکڑتے کیوں نہیں؟ میں پکڑیں کیسے؟ منی لانڈرنگ تو کرتے نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، اور لوگ بھی کرتے ہیں ویسے. تو جن لوگ جو حکومت میں وہی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. جہاز بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھر بھر کے جاتے ہیں. اب اس کی کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے. کراچی سے اچھا جائیدادیں ہیں، سب کو معلوم ہے. $17 بلین کی کتنی جائیدادیں پاکستانی کے، اس سے زیادہ کی ہیں وہاں دبئی میں. تو حکومت اس طرح نہیں چلتی. حکومت چلتی ہے سول اپنا بیوروکریسی ٹھیک کام کرے، پولیس ٹھیک ہو، عدالت ٹھیک ہو، ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہوں.
تو اب وہ بوجھ جو ہے وہ انہوں نے تو اپنے اخراجات کا، سول سروس کا سائز جتنے درکار ہیں سرکاری ملازم اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ چپراسی ہیں، کلرک ہیں، ڈرائیور 50,000 سے لے کے کوئی 90,000 تک، بعض لوگ کہتے ہیں 1,00,000 گاڑیاں ہیں اور ان کا 30 کروڑ روپے روزانہ پیٹرول کا خرچ ہے. اب میں یہ اعداد و شمار میرے نہیں ہیں، یہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس کی کبھی تردید نہیں کی گئی. بیوروکریسی کے لیے مراحت ہیں، جاگیرداروں کے لیے مراحت ہیں، غریب آدمی خیرات پہ بسر کرتا ہے، یا یہ جو دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے، جو لوگ درباروں پہ جا کے کھانا کھاتا ہے، یا پاکستانی معاشرے میں ہمدردی بہت ہے، غریب لوگوں کی کوئی مدد کر دیتا ہے، اوورسیز پاکستانی کچھ مدد کرتے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں. بہت سے اسکول ہیں جس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، کالجوں میں بعض جو ہے وہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، جیسے اخوت نے ادارہ بنایا ہے، الخدمت والے کرتے ہیں، اور کئی ادارے ہیں، بہت سے اداروں کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. بعض جگہ ہسپتال، اینڈس ہاسپٹل ہے اور کئی ہاسپٹل ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے، الشفا ہاسپٹل ہے، ابھی ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہاسپٹل کا. تو یہ معاشرہ جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے. اب یہ اس میں بھلائی تو بہت ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کچھ پیسے دے دیے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو انحصار کرتا ہے، جس کم ہمتی کا شکار ہے. بزدل نہیں، بحثیت مجموعی پاکستانی قوم بزدل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے یہاں غلامی رہی ہے، بادشاہت رہی ہے، جاگیرداری رہی ہے، اور لوگوں میں جد و جہد کا بلبلہ نہیں ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے. سر یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو ساتھ ملا کے اکٹھے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ آپ کو اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنی انا کے اسیر ہیں، ایک دوسرے کے لیے ریزرویشن رکھتے ہیں. اکٹھے بیٹھنے میں میرا خیال ہے علامہ ناصر عباس صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، سلیقہ مند آدمی ہیں، اور لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. ایک حکمت عملی واضح ہونی چاہیے جو بھی ہے، اور اس میں لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. لوگ اب تنگ پڑ رہے ہیں، اب لوگوں نے جلسوں میں جانا بھی چھوڑ دیا، لوگ اب سہیل آفریدی پہ بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو. بات چیت وہ ضرور کرتا رہا، وہ ظاہر ہے بات چیت تو کوئی آپ سے کرنا چاہتا ہے تو آپ کب تک انکار کر سکتے ہیں. تو نہیں بیٹھتے. یہ تو واحد طریقہ یہی ہے کہ یہ بیٹھیں، یہ حکمت عملی طے کریں. پھر یہ ڈرتے بہت ہیں خان صاحب سے، یہ سارے، ان میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کہے کہ بھائی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی پہ غور کریں. اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل. خان صاحب حکمت عملی میں تبدیلی پہ غور کریں. اس حکمت عملی اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اور اگر مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدلی اختیار کیجیے، یہ میں نہیں کہہ رہا. بزدل آدمی کی تو کوئی زندگی ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل سر. مگر حکمت عملی میں ریزسٹ کرنا ہے، چلیے ریزسٹ کر لیں، اس کا کوئی طریقہ سوچیں. صرف جلسہ جلوس تو واحد عام جلسہ جلوس کا جو روایتی طریقہ وہی تو نہیں ہے. اب یہ لوگ کیوں نہیں اکٹھے بیٹھتے یہ بہتر جانتے ہیں سر. اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی بچگانہ حرکت ہے. ایک دوسرے کے خلاف اپنا جو ہے کیا کہنا چاہیے، غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. وہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بات کرو، اور بیٹھ کے بات کریں گے تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی فارمولہ طے ہو جائے گا. سر متحدہ عرب امارات سے جو ہے نا وہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وزارت خارجہ کی وہ پریس ریلیز دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، حالانکہ لوگ تو آ رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ تو نکالے گئے ہیں، مگر ہمارے ہاں جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے بلا امتیاز، تو یہ صحیح نہیں ہے. دو طرح کے لوگوں کو نکالا جاتا ہے. ایک وہ لوگ جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں. وہاں قانون کیا ہے کہ جی کوئی ہمارے جسے نقصان پہنچا اس کی تصویر تک آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے ان کا تاثر خراب ہوتا ہے، ان کی اکانومی تباہ ہوتی ہے. میسج ہی نہیں کر سکتے. وہاں مانیٹرنگ سسٹم ہے، آپ ٹیلی فون جو بھی کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے. وہ سسٹم انہوں نے اسرائیلیوں سے غالباً خریدا ہے، اور وہ اسرائیل جیسی ایک ریاست ہے، مطلب ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے، وہ دوسرے عرب ملکوں کی طرح نہیں ہے. اچھا ایک خاص مکتب فکر آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سا ہے؟ بالکل سر. ہاں جی، نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اپنا جو ہے
فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں وہ، نظر نکالا جا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر ہے ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں، فطری ہے، واضح تو سنی بھی ہمدردی رکھتے ہی ہیں ایران سے، بالکل سر، عظیم اکثریت ان سے ہمدردی رکھتی ہے، تو وہ سب کو نہیں نکال سکتے، بڑے پیمانے پہ نہیں، اس میں مبالغہ رہی بھی ہے، یعنی زیادتی تو ہو رہی ہے، نکالا تو جا رہا ہے ان کو، لیکن وہ 17 لاکھ آدمیوں کو یکایک نہیں نکال سکتے، اس سے ان کی معیشت ہی ڈوب جائے گی۔ وزارت خارجہ کی تردید اس لیے ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تلخی نہ بڑھے، اور جب وقت آئے، صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے، تو وہ بات چیت کر کے معاملہ حل کیا جائے۔